بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. میرے اس لیکچر کو جو حضرات سنیں گے، جو ہمارے بھائی، جو ہمارے بزرگ، ہمارے دوست سنیں گے، اور اسی طرح جو ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور خواتین اسلام سنیں گی، ان سب کو میں اپنے اس لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں. جیسا کہ ہم 2 دن پہلے ایک کورس شروع کر چکے ہیں، اور اس کورس میں ہم نے بتایا تھا کہ ہم نے اس کورس میں 2 سبجیکٹ پڑھنے ہیں. ایک سبجیکٹ ہے 40 نوویہ، یعنی امام نووی رحمہ اللہ کی جمع کی ہوئی 40 احادیث. ان میں سے پہلی حدیث ہم پڑھ چکے ہیں پہلی کلاس میں، اور باقی احادیث انشاءاللہ ہم آئندہ کلاسز میں پڑھیں گے. اور دوسرا سبجیکٹ جو ہے وہ نواقض اسلام ہے. نواقض اسلام کے نام سے اصل میں ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، ایک کتابچہ ہے جسے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے تالیف کیا ہے. اس میں انہوں نے اسلام کے 10 نواقض ذکر کیے ہیں. سب سے پہلے یہ وضاحت کرتا چلوں کہ نواقض کس چیز کا نام ہے. حقیقت میں نواقض جمع ہے ناقض کی، اور ناقض کا معنی ہے توڑنے والی چیز. جیسا کہ ہم نواقض وضو ذکر کرتے ہیں، تو نواقض وضو سے مراد وہ چیزیں ہیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں، جیسے کہ پیشاب پخانا ہے، اور اسی طرح ہوا کا خارج ہونا، اور باقی چیزیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے، ان کو نواقض الوضو کہا جاتا ہے، وضو کو توڑنے والی چیزیں. تو ناقض کا معنی کیا ہے؟ توڑنے والی چیز. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ لفظ ذکر فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو کہ اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں. ینقضون کا جو لفظ ہے اسی سے ناقض ہے. وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں اسے پختہ کرنے کے بعد. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، تم اپنی قسموں کو مت توڑو ان کو پختہ کرنے کے بعد. لا تنقضوا اسی سے ناقض کا لفظ ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ لا تنقضوا الایمان، اپنی قسموں کو مت توڑو، توڑنے کے معنی میں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اور تم اس عورت کی طرح مت بنو جو اپنے دھاگے کو توڑ ڈالے. من بعد قوة انکاثا، یہاں نقضت کا جو لفظ ہے اس کا معنی توڑنا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ناقض کا معنی ہے توڑنا. نواقض الوضو، وضو کو توڑنے والی چیزیں. ہم نے یہ جو رسالہ پڑھنا ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا، اس میں انہوں نے 10 نواقض اسلام ذکر کیے ہیں. اسلام کو توڑنے والی چیزیں. اسلام کو توڑنے والی چیزوں سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ امور یا وہ کام، وہ اقوال اور وہ افعال کہ جن کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے والعیاذ باللہ، جن کی وجہ سے انسان مرتد ہو جاتا ہے والعیاذ باللہ، جن کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے. یعنی آپ مختصر الفاظ میں نواقض الاسلام کا اگر معنی کرنا چاہیں تو اس سے مراد وہ امور ہیں جو انسان کو دین اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، دین اسلام سے خارج کرنے والے امور. اب یہاں کوئی شخص یہ سوال کر سکتا ہے کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم یہ کیوں پڑھیں؟ دین اسلام سے خارج کرنے والے جو امور ہیں ہم ان کو کیوں پڑھیں؟ ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں اور اس دین اسلام ہمیں وراثت میں ملا ہے، تو ہم انشاءاللہ دین اسلام پر ہی مریں گے. تو یہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے کہ دین اسلام سے خارج کرنے والے، دین اسلام سے نکالنے والے، دین اسلام کو باطل کرنے والے امور کیا ہیں؟ ان کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائیوں، ان کو پڑھنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ تاکہ ہم ان کو جان کر، ان کو معلوم کر کے ہم ان سے بچ سکیں.
گویا نواقض اسلام، اسلام سے نکالنے والے جو امور ہیں، اسلام سے خارج کرنے والے، ملت اسلامی سے خارج کرنے والے جو امور ہیں، ہم نے ان کو کیوں پڑھنا ہے؟ صرف اس لیے پڑھنا ہے تاکہ ان سے بچ سکیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، وکنت اسألہ عن الشر، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کرتا تھا، مخافت ان یدرکنی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شر مجھے پالے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس شر کا ارتکاب کر لوں۔ گویا کہ شر سے بچنے کی خاطر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا، شر کے بارے میں آپ سے پوچھتا تھا کہ شر کیا ہوتا ہے، یعنی گناہ کیا ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کیا ہوتی ہیں، اور ہر قسم کے شر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا تھا، آپ سے پوچھتا تھا، صرف اسی وجہ سے کہ تاکہ میں شر سے بچ سکوں۔ تو گویا نواقض اسلام کو ہم نے کیوں پڑھنا ہے؟ دین اسلام سے خارج کرنے والے امور جو ہیں، ہم نے ان کو کیوں پڑھنا ہے؟ اس لیے پڑھنا ہے کہ تاکہ ہم ان سے بچ سکیں۔ ایک شاعر یہ کہتے ہیں کہ عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لم يعرف الشر من الناس يقع فيه، کہ میں نے شر کو اس لیے پہچانا، شر کو میں نے اس لیے نہیں پہچانا کہ میں شر کا ارتکاب کر سکوں، برائی کو میں نے اس لیے پہچاننے کی کوشش نہیں کی کہ میں برائی کا ارتکاب کر سکوں، بلکہ میں نے برائی کو اس لیے پہچاننے کی کوشش کی کہ لکن لتوقی، تاکہ میں اس سے بچ سکوں۔ ومن لم يعرف الشر من الناس يقع فيه، اور لوگوں میں سے جو شخص شر کو، برائی کو نہیں پہچانتا تو وہ اس میں واقع ہو جاتا ہے۔ اب ایک شخص اگر شرک کو نہیں جانتا تو یقیناً وہ شرک میں واقع ہو جائے گا۔ ایک شخص اگر دین اسلام کو باطل کرنے والے یا دین اسلام سے خارج کرنے والے امور کو نہیں جانتا تو وہ یقیناً ان میں واقع ہو جائے گا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ کیف یتقی من لا یدری ما یتقی، وہ شخص کیسے بچ سکتا ہے جس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ اس کو کس چیز سے بچنا ہے۔ یعنی دین اسلام کے اندر محرمات ہیں، دین اسلام کے اندر منکرات ہیں، بہت سارے کام ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، اور بہت سارے کام ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے منکر قرار دیا، برا قرار دیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی برائی بیان فرمائی۔ اب جو شخص ان محرمات کو، ان منکرات کو، ان معاصی کو، ان برائیوں کو، ان گناہوں کو جانتا ہی نہیں، پہچانتا ہی نہیں، تو کیسے بچ سکتا ہے وہ؟ جبکہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ تقوی جو ہے یہ دین، یہ عبادات کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے۔ یعنی عبادات کس لیے اللہ رب العزت نے مشروع کی ہیں؟ اس لیے کہ تاکہ انسان کے اندر تقوی آئے، انسان کے اندر پرہیزگاری آئے۔ اب تقوی جو ہے وہ کس چیز کا نام ہے؟ تقوی ظاہر ہے کہ محرمات سے، منکرات سے، برائیوں سے اور گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ اللہ کا وہ خوف جو انسان کو برائیوں سے، محرمات سے اور گناہوں سے بچنے پہ آمادہ کرے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اب ایک شخص تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے، متقی پرہیزگار بننا چاہتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ اس کو کس چیز سے بچنا ہے، کس حرام کام سے بچنا ہے، کس منکر سے بچنا ہے، کس گناہ سے بچنا ہے، کس برائی سے اس کو اجتناب اور پرہیز کرنا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، تو اس کے اندر تقوی کیسے آئے گا؟ وہ پرہیزگار کیسے بنے گا؟ لہذا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ خیر کیا چیز ہے، اسی طرح وہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ شر کیا چیز ہے۔ جہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید کیا ہے، وہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ شرک کیا ہوتا ہے۔ جہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے کی اہمیت کیا ہے، وہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اگر ایک انسان دین کے اندر ایک نیا کام ایجاد کرے گا یا دین کے اندر ایجاد کیے ہوئے نئے کام کی اتباع کرے گا، یعنی بدعات کے پیچھے چلے گا، تو وہ کس قدر خطرناک راستے پہ چل پڑے گا۔ بدعات کو کیوں جاننا ہے؟ تاکہ بدعات سے بچ سکیں۔ شرک کو کیوں جاننا ہے؟ تاکہ شرک سے بچ سکیں۔ اب مثال کے طور پر ایک جادو ہے، جادو ایک کفری عمل ہے، اور انشاءاللہ ہم نواقض اسلام کی جب شرح کریں گے تو ان کے اندر جادو کے بارے میں ایک مستقل چیپٹر آئے گا۔
اور جادو کے حوالے سے ہم انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اب ایک شخص کو پتہ ہی نہیں کہ جادو کیا ہوتا ہے، اور اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ جادو کرنا جو ہے وہ کفر ہے، جادو کا علم سیکھنا کفر ہے، جادو کروانا کفر ہے، تو وہ جادو سے کس طرح بچے گا؟ المہم یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم نے نواقض اسلام کیوں پڑھنے ہیں؟ صرف اس لیے پڑھنے ہیں کہ تاکہ ہم ان سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام کے تمام نواقض سے، یعنی اسلام سے خارج کرنے والے، دائرہ اسلام سے نکالنے والے جو امور ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان سب کاموں سے، ان تمام امور سے اپنی پناہ میں رکھے، اور اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں اور میری ماؤں اور بہنوں، دین اسلام پر ثابت قدمی اختیار کرنا یہ انتہائی اہم ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرتے رہو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت صرف اس حالت میں آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو، اسلام کی حالت میں تمہاری موت آنی چاہیے۔ اس کا حکم دیا اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو، یعنی تم دین اسلام پر ثابت قدم رہو، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہو، دین اسلام سے چمٹے رہو، اور اس کو اپنے گلے کا ہار بنا کے رکھو، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ، دین اسلام پر ثابت قدم رہو حتیٰ کہ تمہاری موت آ جائے، موت تمہاری دین اسلام پر آنی چاہیے۔ تو اس لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام پہ ثابت قدم رکھے، ہماری موت آئے تو دین اسلام پر آئے، اور اللہ رب العزت ہمیں ایسے تمام کے تمام امور سے بچنے کی توفیق دے جو دین اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، جن کی وجہ سے دین اسلام ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ وہ امور ہیں جن کو ہم پڑھنے والے ہیں کہ جو دین اسلام کو توڑنے والے ہیں، جن کی وجہ سے انسان دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو دین اسلام پہ ثابت قدمی انتہائی اہم چیز ہے۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ دین اسلام ہی حقیقت میں اللہ رب العزت کا دین برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تمہاری نعمت تم پہ پوری کر دی، اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین برحق جو ہے وہ اسلام ہی ہے۔ ان دونوں آیت میں سے ثابت یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک دین برحق دین اسلام ہی ہے، اور اللہ کا پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہی ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، دین اسلام کو اللہ رب العزت نے ہمیں اختیار کرنے کی توفیق دی ہے، دین اسلام پر عمل کرنے کی، دین اسلام کو قبول کرنے کی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے۔ اب ہمیں اسی پر ثابت قدم رہنا ہے، اسی پر استقامت اختیار کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کا طلبگار ہوگا تو اس سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ شخص یقیناً آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے تمام کے تمام بیٹوں کو، اور اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی تھی کہ یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین، یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین، اے میرے پیارے بیٹو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، یعنی دین اسلام کو، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہذا تم حالت اسلام میں ہی مرنا، تمہاری موت اسلام کی حالت میں ہی آنی چاہیے۔ یہ وصیت کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دین اسلام پہ ثابت قدم رہنا کس قدر ضروری ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین اسلام پر ثابت قدم رکھنا۔ بعض اوقات صحابہ کرام پوچھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول آپ یہ دعا کثرت کے ساتھ کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ
دل جو ہیں یہ اللہ رب العزت کی انگلیوں کے درمیان ہیں. اللہ رب العزت جیسے چاہتا ہے ان دلوں کو پھیر دیتا ہے. اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے دل کو دین اسلام پہ ثابت قدم رکھنا. اب دیکھیں نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دعا ہے اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ دین اسلام پہ ثابت قدمی کس قدر ضروری ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی ثابت قدمی کی خاطر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میرے دل کو دین اسلام پہ ثابت قدم رکھنا. تو خلاصہ یہ ہے کہ دین اسلام پہ ثابت قدمی انتہائی ضروری ہے. انسان نجات نہیں پا سکتا قیامت کے دن جب تک کہ اس کی موت دین اسلام کی حالت میں نہیں آئے گی. یقین مانیے وہ شخص جس کی موت دین اسلام پر نہیں آتی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اگر اس کی موت کفر پر آتی ہے، اور یہ جو ہم ابھی نواقض اسلام پڑھنے والے ہیں، اگر ان امور میں سے کسی ایک چیز کی، کسی ایک امر کی کا ارتکاب کر لیا کسی شخص نے اور وہ دین اسلام سے خارج ہو گیا اور اسی پر اس کی موت آ گئی، تو یقین مانیے وہ شخص یقینی طور پر قیامت کے دن خسارہ پانے والے لوگوں میں شامل ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی موت دین اسلام پہ نہیں آئی. آج دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ، بلکہ بہت سارے لوگ، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ بھی پڑھتے ہیں، اور وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکاتیں بھی دیتے ہیں، صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، حج اور عمرے بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایسے کام بھی کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، جن کو ہم پڑھنے والے ہیں. ابھی انشاءاللہ نواقض اسلام جو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایسے امور جو دین اسلام سے خارج کرنے والے ہیں ان کا ارتکاب پوری جسارت کے ساتھ، دیدہ دلیری کے ساتھ ان کا ارتکاب کیا جاتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ وہ ان امور کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے وہ دین اسلام سے خارج ہو چکے ہوتے ہیں. تو اس کی فکر کرنی چاہیے ہمیں کہ ہمیں دین اسلام پہ ثابت قدم رہنا ہے، اور جتنے بھی دین اسلام سے خارج کرنے والے امور ہیں ان سب کے سب امور سے بچنا ہے، تاکہ ہم قیامت کے دن اللہ رب العزت کے عذاب سے نجات پا سکیں، قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں. اسی کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون، موت آئے تو تمہاری حالت اسلام کی حالت اسلام میں آئے، تمہاری موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ دین اسلام ہی حقیقت میں تمام کے تمام انبیاء کا دین رہا ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کا دین جو ہے وہ دین اسلام تھا. اس کے بہت سارے دلائل دیے جا سکتے ہیں، لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں صرف یہ کہتے ہوئے کہ چونکہ تمام کے تمام انبیاء کا دین اسلام تھا تو اس لیے دین برحق جو ہے وہ دین اسلام ہی ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین بھی ہے. یہاں ہم یہ بھی بیان کرتے چلیں کہ اسلام کسے کہتے ہیں. جب ہم نواقض اسلام پڑھنا چاہتے ہیں تو اسی جملے کے اندر اسلام کا لفظ بھی ہے. ہم نے نواقض کی تعریف کی ہے کہ نواقض کن کو کہتے ہیں، نواقض کی ڈیفینیشن کیا ہے. ہم نے کہا کہ نواقض جمع ہے ناقض کی، اور ناقض کا معنی ہے توڑنے والی چیز. تو نواقض سے مراد کون سی چیزیں ہیں؟ وہ چیزیں جو اسلام کو توڑنے والی ہیں. توڑنے سے مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں جو اسلام سے خارج کرنے والی ہیں، جن کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے اور مرتد ہو جاتا ہے اور وہ کافر بن جاتا ہے. یہ تو ڈیفینیشن ہوئی نواقض کی. اسلام کی ڈیفینیشن کیا؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ میرے بھائیوں اور دوستوں اور ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، اسلام کا معنی ہے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سامنے جھکا دینا اور اللہ رب العزت کے احکامات پر سر تسلیم خم کرنا اور اللہ رب العزت کی فرمانبرداری کرنا. یہ اسلام کا معنی ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے سامنے جھک جائے، اللہ کے احکامات پر انسان اپنے آپ کو جھکا دے، سر تسلیم خم کر دے، اور اللہ رب العزت کی فرمانبرداری کرے، اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کرے. آپ دیکھیں کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کی فرمانبردار ہے. جی ہاں، کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کی فرمانبردار ہے. آپ دیکھ لیں جتنی بھی مخلوقات ہیں، آسمان ہوں، زمینیں ہوں،
اور آسمانوں اور زمینوں کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، پرندے ہوں، جانور ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، جمادات ہوں، سمندر ہو، دریا ہوں، نہریں ہوں، درخت ہوں، جتنی بھی اللہ کی مخلوقات، سورج، چاند ہے اور اسی طرح ستارے ہیں، جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، یہ ساری کی ساری مخلوقات اللہ کی فرما بردار ہیں۔ اگر کوئی فرما بردار نہیں اللہ کا تو وہ کون ہے؟ وہ انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی طلب رکھتے ہیں؟ کیا یہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کے طلبگار بنے ہوئے ہیں؟ جبکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ رب العزت کے لیے مسلمان ہو گئے، فرما بردار ہو گئے، وہ ساری کی ساری مخلوقات اللہ کی فرما بردار بن گئیں، جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اسلم کا لفظ استعمال کیا، اور اسی سے اسلام ہے کہ آسمانوں اور زمین کی ساری مخلوقات طوعا و کرہن، چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے، ساری کی ساری مخلوقات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بنی ہوئی ہیں۔ اب یہاں سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوقات اللہ کے فرما بردار ہیں تو پھر آخر انسان کیوں اللہ کا فرما بردار نہیں بنتا؟ جبکہ انسان اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کا فرما بردار ہوتا ہے، لیکن مسلمان کہلانے کے باوجود بھی انسان اللہ کا فرما بردار نہیں بنتا، اللہ کی نافرمانی پہ تلا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں نا، انسان کو غور کرنا چاہیے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے کتنی نعمتیں دی ہیں۔ اللہ نے دیکھنے کو آنکھیں دی، اللہ نے سننے کو کان دیے، اللہ نے پکڑنے کو ہاتھ دیے، اللہ نے چلنے کو پاؤں دیے، اللہ نے سوچنے کو دماغ دیا، اللہ نے بولنے کو زبان دی، اور بے شمار نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا کی۔ جس اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں، انسان اس اللہ کا فرما بردار کیوں نہیں بنتا آخر؟ بھئی زمین و آسمان تو اللہ کے فرما بردار بن گئے، اور اسی طرح فرشتے اللہ کے فرما بردار بن گئے، سورج، چاند اور ستارے اللہ کے فرما بردار بن گئے، سمندر اللہ کے فرما بردار بن گئے، درخت اللہ کے فرما بردار، حیوانات اللہ کے فرما بردار، چرند پرند سارے کے سارے اللہ کے فرما بردار۔ انسان کیوں اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا؟ انسان کو اللہ کی فرما برداری کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اے مسلمان، اگر تو مسلمان ہے تو پھر اللہ کا فرما بردار بن جا۔ اسلام ہے ہی اسی چیز کا نام کہ آپ اللہ کی فرما برداری کریں اور اللہ کی منشا کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اسی بات کا حکم دیا ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَاحْذَرُوا وَاحْذَرُوا، کہ تم اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فرما برداری کرو، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بچتے رہو، ڈرتے رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان لو، فرما برداری کرو، ان کے احکامات پہ عمل کرو۔ لیکن صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے باوجود منمانی کرتے ہیں، زندگی اپنی منشا کے مطابق بسر کرتے ہیں، اللہ کی منشا کے مطابق نہیں گزارتے اپنی زندگی۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو جو اپنی زندگی اپنی منشا کے مطابق گزارتے ہیں اور اپنی خواہش نفس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو چوپائے جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا ہے، چوپائے جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اللہ نے فرمایا وہ شخص جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا، یعنی وہ ہمیشہ اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، جو کچھ دل میں آتا ہے، جو کچھ جی میں آتا ہے اسی کی پیروی کرتا ہے، اس نے معبود بنا رکھا اپنی خواہش کو، اپنی خواہشات نفس کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے؟ آگے چل کے اللہ فرماتے ہیں ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون، آپ ایسے لوگوں کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ سنتے اور عقل رکھتے ہیں؟ نہیں، انہم الا کالانعام، ایسے لوگ جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں اور اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے، یہ لوگ چوپائے جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم اگر سچے مسلمان بننا چاہتے ہیں
تو پھر ہمیں اللہ کا فرمانبردار بننا ہوگا۔ میں اسلام کی ڈیفینیشن کر رہا تھا کہ اسلام کس کو کہتے ہیں۔ اسلام اللہ کی فرمانبرداری کرنے کو کہتے ہیں، اسلام اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے کو کہتے ہیں، اسلام اللہ کی تعلیمات کے سامنے، اللہ کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے کا نام ہے، سر تسلیم خم کر دینے کا نام ہے۔ اس لیے خواہشات نفس کے پیچھے چلنے سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے، یہ دین کس قدر آسان ہے، دین مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کے اندر کوئی مشکل نہیں رکھی ہے، کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، دین کو آسان بنا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان الدین یسر، دین آسان ہے۔ لہذا جب یہ دین آسان ہے تو پھر اس آسان دین پہ ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے، نہ یہ کہ ہم اس آسان دین کو چھوڑ کر ہم اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چلتے رہیں۔ دین کے اندر آسانی کی بے شمار مثالیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وضو کرنے کا حکم دیا ہے، غسل کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اگر پانی نہ ہو یا انسان پانی استعمال نہ کر سکتا ہو تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کرنے کی اجازت دی ہے۔ یہ آسانی ہے دین کے اندر۔ اللہ رب العزت نے سفر کے اندر مسافر کو کئی آسانیاں دی ہیں کہ وہ سفر کے اندر نماز کو قصر کر سکتا ہے، سفر کے اندر وہ دو نمازوں کو جمع بھی کر سکتا ہے۔ ایک مریض ہو انسان، اس کو اللہ نے رخصت دی ہے کہ اگر وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے، اپنے اشارے کے ساتھ پڑھ لے۔ یہ دین کے اندر آسانیاں ہیں، یہ بہت بڑی خصوصیت ہے۔ لہذا ہمیں اس آسان دین پر ہمیشہ ثابت قدم رہنا چاہیے اور آسان دین پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اسلام کے اندر پورے کا پورا داخل کر لو، یعنی پورے کے پورے دین پہ عمل کرو۔ پورے کا پورا دین آسان ہے، دین کے اندر کوئی مشکل نہیں، کوئی تنگی نہیں۔ تو اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کا فرمانبردار بندہ بن کے رہنا چاہیے۔ اور یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارا دین جو ہے یہ مکمل دین ہے، اس میں زندگی کے تمام شعبوں میں پیش آنے والے مسائل کے متعلق واضح تعلیمات موجود ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے۔ کیونکہ اگر یہ دین مکمل نہ ہوتا اور اسے نامکمل چھوڑ دیا جاتا تو پھر ہر شخص جیسے چاہتا وہ اس دین کے اندر کمی بیشی کر لیتا، اور یہ دین جو ہے یہ لوگوں کے ہاتھوں میں پھر کھلونا بن جاتا۔ دین مکمل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ ویبعدکم عن النار الا امرتکم بہ، میں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، جو چیز بھی تمہیں اللہ کے قریب کرنے والی ہو اور جہنم سے دور کرنے والی ہو میں نے اس کا تمہیں حکم دے دیا ہے، یعنی ہر خیر کا میں نے تمہیں حکم دے دیا ہے، اور جو چیز بھی تمہیں جہنم کے قریب کرنے والی تھی اور اللہ سے دور کرنے والی تھی میں نے اس سے تمہیں منع کر دیا ہے، یعنی ہر شر سے میں نے تمہیں روک دیا ہے، ہر گناہ سے میں نے تمہیں روک دیا ہے، ہر برائی سے میں نے تمہیں روک دیا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا دین ہر لحاظ سے مکمل ہے، اور دین نے ہمارے دین کے اندر ہر خیر و بلائی کا حکم دے دیا گیا ہے۔ لہذا کسی نئے کام کو ایجاد کرنے کی گنجائش نہیں ہے، نیکی کے نام پر، کار خیر کے نام پر ہرگز نہیں۔ اسلام نے ہر خیر کا حکم دے دیا ہے اور ہر برائی سے، ہر شر سے منع کر دیا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جو شخص ہمارے دین کے معاملے میں کوئی نیا کام ایجاد کرے گا تو وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ المہم یہ ہے، میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کہ ہم نے جو نواقض اسلام پڑھنے ہیں، نواقض سے مراد دین سے خارج کرنے والے امور، اور وہ 10 ہیں جیسے کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں۔ وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس سے یا اگلے سبق سے شروع کریں گے۔ آج کا سبق جو ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ دین سے نکالنے والے یا دین سے خارج کرنے والے جو امور ہیں انہیں نواقض اسلام کہا جاتا ہے، اور اسلام کا معنی کیا ہے میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ اسلام کا معنی اللہ کی فرمانبرداری کرنا ہے،
اور ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اللہ رب العزت کی فرمانبرداری کرتے رہیں، اللہ کی اطاعت کرتے رہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبردار بن کر رہیں۔ اسی میں ہماری خیر و بھلائی ہے، اور دین اسلام پر ثابت قدمی اختیار کرنا جو ہے وہ انتہائی ضروری امر ہے اگر ہم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کامرانی اور کامیابی سے ہمکنار ہونا چاہتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کے مستحق بننا چاہتے ہیں، جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، تو پھر یقینی طور پر ہمیں دین اسلام پر ثابت قدمی اختیار کرنی ہوگی جب تک کہ ہماری موت نہیں آتی۔ اس زندگی کی آخری سانس تک ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دین اسلام پر استقامت اختیار کریں اور دین اسلام پر ثابت قدم رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام پہ ثابت قدمی نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام پر موت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں برے خاتمے سے محفوظ رکھے، اور ایسے تمام کاموں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق دے جن کی وجہ سے انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، والعیاذ باللہ۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔